سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، دل پھٹنے لگتا ہے درد کے مارے۔ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ چھوڑ دیا ہے یہ معاملہ، اب آپ جیسا کریں گے اسی میں ہم راضی، لیکن دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہی ہوں۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کو تم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہو وہ تمہیں کیسے تکلیف میں رکھ سکتا ہے، وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ ہاں، وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ایک لا حاصل چیز کے لیے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجہ دی ہیں، تو تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہیں، تب بھی تم روتے رہو گے اس چیز کے لیے جس سے تمہیں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ وہ تو کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پہ یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو، اس کی محبت جیت جاؤ گے، آج کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ یقین رکھو گے تو یا وہ نصیب بدل دے گا یا دل موڑ دے گا۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے، حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ پاک کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگا کرو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پہ یقین رکھ کر مانگا کرو۔ ہم بے سکون ہوتے ہی تب ہیں جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا کا مانگنا سکھایا ہے۔ اور یہ مت بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتی ہے اور لاپرواہی کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کو، ان انسانوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ معاملے اللہ پر چھوڑنا سیکھیں، اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھیں اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں۔ مسئلہ ان میں نہیں جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ مسئلہ تو تم میں ہے کہ تم پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان سے محبت کی بھیک مانگتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ بھیک سے ہمدردی ملتی ہے، محبت نہیں۔ اللہ جب ایک شخص کی حقیقت تمہارے سامنے لے آتا ہے اور اسے تم سے دور کر دیتا ہے تو اس دوری کی وجہ تمہارے سامنے ہوتی ہے۔ اس شخص سے تمہیں اتنی تکلیف ملتی ہے، اب پھر بھی تمہیں وہی چاہیے، تو اس میں قصور اللہ پاک یا نصیب کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہوتا ہے۔ اپنے لیے غم کا انتخاب تم خود ہی کرتے ہو۔ کیوں روتے ہو ان کے لیے جنہیں اللہ نے تم سے دور کر دیا ہے؟ آگے بڑھنے کی چاہ ہو تو اللہ راستے بھی نکالتا ہے اور سکون بھی دے دیتا ہے، لیکن جب ضد پہ اڑ جاتے ہیں اور نافرمانی کرنے لگتے ہیں، انہیں اللہ ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جسے وہ اپنے حال پہ چھوڑ دے اسے پھر لا حاصل چیزوں کی لگن لگا دیتا ہے، پھر وہ یوں ہی بے چین رہتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ کے فیصلوں کو زوال نہیں ہوتا۔